بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، حسب سابق پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ مولانا صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو جادوگر ہیں، اب وہ مباہلے کا، مقابلے کا دن آن پہنچا ہے اور وہ خاص دن رکھا گیا جس دن ان کا کوئی عید کا یا اسپیشل دن ہے، اور اس دن سارے لوگوں کو منادی جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے لایا گیا وہاں پہ۔ اب پورا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ تیار ہے گراؤنڈ، اب اس کے اندر پھر جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا، سامنا ہوا۔ ہم نے آیت نمبر 43 نمبر آیت سے شروع کرنا ہے، اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ فرعون کے پاس جادوگر سارے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس پر کیا انعام آپ دو گے؟ تو فرعون نے کہا کہ صرف انعام نہیں بلکہ میں اپنا مقرب تم کو بنا لوں گا اگر تم جیت گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور یہ سالانہ قومی تہوار جو ان کا تھا کا دن، وہ مقرر اس کے لیے کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ جو سب سے اہم ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، انہوں نے کوئی تقاضا نہیں کیا کسی چیز کا بھی فرعون سے کہ میں اگر جیت گیا، مجھے کامیابی ہوگی تو تم کیا مجھے دو گے؟ جیسے جادوگروں نے کیا، جیسے جادوگروں نے کیا۔ فرعون جس چیز سے ڈر رہا تھا تو وہی اس کا اقتدار تھا نا، کرسی تھی اس کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی کوئی تقاضا نہیں کیا۔ اب یہ ایسی بات آپ کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیلمہ کذاب جو تھا، کہ جسے بعد میں حضرت واشی نے قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ بھئی مجھے بھی اپنی نبوت میں آپ شامل کر لیں، اور مدینے کا، مکہ کا، عرب کا جو اقتدار ہے یا سرزمین ہے، یہ ہم اکٹھے مل کے چلائیں گے، اقتدار علیحدہ علیحدہ کر لیں گے۔ اب دیکھیے یہاں سے جو پیغمبر کا فرض ہوتا ہے، فریضہ ہوتا ہے، جو میسیج ہوتا ہے، جو اس کا منصب ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھئی میں اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا، میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ان کی تذکیر کرتا ہوں، ان کا تزکیہ کرتا ہوں۔ تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، یہ جو کچھ ہے، تو یہ بھلا میرے پیش نظر یا میرا مقصود یہ ہے ہی نہیں کہ بھئی اقتدار ہو، کرسی ہو، ریاست ہو اور عرب پر میری حکومت ہو، یہ نہیں ہے۔ میں ایک اللہ کا نبی اور رسول ہوں، فرستادہ ہوں، پیغمبر ہوں، تو میرا یہ مشن نہیں ہے، یہ تو خدا کا پیغام پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے اقتدار کا آنا، ریاست کا آنا، یہ ضمناً چیز ہو جاتی ہے، یعنی پیغمبر جو کوشش کر رہا ہے زمین پر اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہے، لوگ مسلمان جوک در جوک ہو رہے ہیں، تو واضح بات ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کا ایک اجتماع بن جاتا ہے، ایک نظم بن جاتا ہے، جہاں پر ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، تو آخر ان کو کوئی نہ کسی نظم کے تحت تو زندگی گزارنی ہے نا، تو پھر وہ اپنا معاشرتی، اپنا سماجی اور اپنا سیاسی ایک نظم جو ان سے وہ بناتے ہیں۔ بالکل۔ تو پیغمبر کے پیش نظر یہ وہی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی جگہ پر یہ فرعون سے نہیں کہا کہ بھئی فلاں چیز مجھے دے دو، فلاں اقتدار مجھے دے دو، یہ چیز مجھے میرے سپرد کر دو، نہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ جادوگر پہلے دن ہی آئے ہیں تو فرعون سے تقاضا کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ نے انعام بھی دینا ہے، اور فرعون کہتے ہیں نہیں، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ عام طور میں دیکھا نا، انسانی فطرت میں بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اتنی چیز جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد انسان کہہ دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم ناکام ہو گئے تو پھر کیا تمہارا ہوگا، یا اگر میں کامیاب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ کردار اور آپ کی سیرت کہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، جادوگروں نے اس چیز کا، آپ جیسے بتا رہے ہیں، اس چیز کا مطالبہ بھی کیا اور پھر ان کو ان کے مطالبے کے مطابق بتایا بھی گیا کہ تم مقرر بن جاؤ گے، اس لیے کہ پیغمبر کے پشت پر خدا کھڑا ہوتا ہے، بے شک۔ تو اس لیے پیغمبر کو نتائج
اور عواقب جو ہوتے ہیں نا ان کی فکر نہیں ہوتی. پیغمبر کو پتہ ہے کہ میں خدا کے حکم کو لے کر آیا ہوں، خدا کے پیغام کو، تو یہ اپنی منزل تک پہنچے گا ضرور، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے اور خدا کا نمائندہ ہوں میں. تو اس لیے پیغمبر کو دنیا داری یا مادیت یا یہ چیزیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. صحیح. اب یہاں پر دیکھیے فرمایا قال لهم موسیٰ، تو انہیں موسیٰ نے کہا القوا ما انتم ملقون، کہ تم جو کچھ ڈالنا ہے تم کو وہ ڈالو، یعنی جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو. اب انہوں نے فالقوا حبالهم عصیهم، تو انہوں نے پھر اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیوں کو انہوں نے ڈال دیا، پھینک دیا. وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، تو انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم کہ ہم ہی غالب آئیں گے. یہ جادوگر کہہ رہے ہیں. جادوگر کہہ رہے ہیں. فالقا موسیٰ عصاہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا یعنی ڈالا، تو فیضا ہی تلقف ما یافکون، تو اچانک وہ اس فریب کو نگلنے لگا جو انہوں نے بنایا تھا، یعنی جو انہوں نے وہاں پر ڈھنگوسلہ آپ کہہ لیجیے، جو انہوں نے کرتب دکھانے کی کوشش کی تھی، کرتب انہوں نے دکھانے کے لیے کوشش کی، دکھایا، تو وہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ان کو کھا گیا، ختم کر دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے. اب یہاں پر جو القیہ کا لفظ ہے نا، یہ ہم اسے کہتے ہیں یہ ماضی مجہول ہے، یعنی یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ مرعوب ہو گئے، انہیں معلوم ہو گیا، وہ مجبور ہو کر سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا بھئی یہ جو موسیٰ نے دکھایا نا یہ جادو نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ بھئی موسیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، حق لے کر آئیں. تو لہٰذا القیہ کا صیغہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ان کو گرنا ہی تھا، وہ گر پڑے بس، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور راستہ، آشکار ہو گئی، حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ گئی. اب اس کے بعد فرمایا قالوا آمنا برب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر. اور رب العالمین کون؟ رب موسیٰ و ہارون، کہ جو موسیٰ اور ہارون کے بھی رب ہیں. وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی شروع میں رب العالمین جو ہے نا وہ فرعون کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا تھا، اور یہاں پہ بھی وہ انہوں نے بالکل اسی بات کو دہرایا. مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، یعنی وہ پھینکا، انہوں نے رسیاں پھینکیں یا چھڑیاں پھینکی، جو بھی تھا، اور وہ سانپ بن گئے. اب یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انہوں نے اصل میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ لوگوں کی آنکھوں پہ ایک طرح سے سحر طاری ہو گیا، اور انہوں نے ایک نفسیاتی طور پہ لوگوں کو مرعوب کر لیا کہ ہاں یہ تو چلتا پھرتا کچھ سانپ ہے اس طرح سے. اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو رسیوں کا سانپ بننا تھا، یہ کچھ تخیلاتی چیز تھی یا واقعی حقیقی طور پہ وہ سانپ بن گئی تھیں؟ کیونکہ اس سے تو پھر یہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا پھینکنا تھا، وہ جو معجزہ تھا یا ان کو کھانا تھا، وہ بھی پھر تخیلاتی ہوگا. دیکھیے جو جادوگر تھے ان کے بارے میں خود قرآن نے سورۃ الاعراف میں یہ فرمایا سحروا علی اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم. تو وہ جادوگر جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور لوگوں کو خوف زدہ کیا. تو جادو جب انسان کی آنکھوں پر یا انسان کے تخیل پر جب کوئی کنٹرول حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد پھر خود بخود یہ اعمال صادر ہوتے ہیں. یعنی جب آنکھوں پر انہوں نے اثر ڈالا، جادو کیا یا لوگوں کو خوف زدہ اس کے ذریعے سے کر دیا، تو یہ جو وہ دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو وہ نظر آیا. جب انہوں نے اس پر تسخیر مسخر کر لیا اس کو، تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے. باقی دیکھیے جادوگر خود جو جادو کے ماہر ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. یعنی ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو موسیٰ نے دکھایا یہ حقیقت ہے، اور جو ہم نے کیا ہے کر کے دکھایا ہے تو وہ سارا جھوٹ ہے. قرآن پاک نے اس کے لیے یافکون کا جو لفظ استعمال کیا، افک، یعنی اس کا مطلب ہی جھوٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا جو انہوں نے کیا وہ خود ہی سمجھ گئے جادوگر کہ ہمارا جو ہے یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور جو موسیٰ دکھا رہے ہیں وہ سچ پر مبنی ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے جیسے کہا کہ جادو کو قرآن میں افک کہا گیا ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، تو آج کل جو ہمارے ہاں لوگ جب بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان پر کسی نے شاید جادو کر دیا، تو کیا وہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جو ان کے ذہن پر مرتب ہوتے ہیں، یا پھر واقعی میں جادو ممکن ہے؟ جیسے میں نے ابھی بیان کیا نا، آنکھوں پر اثر کرنا اور خوف زدہ کرنا، جادو کا اصل کام یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جب یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، یہیں سے ہی انسان کا جو وجود ہے وہ قابو میں آتا ہے. یہی سارے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر
آپ انسان کی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، کاروباری زندگی، وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کو جسمانی طور پر کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. جب کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح انسان کی زندگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی. جیسے کوئی گردے کا درد آپ کہہ لیجئے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کوئی جگر کا مسئلہ ہو گیا، کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے پھر انسان کس طریقے سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پھر نفسیاتی جو امراض ہوتے ہیں یا نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اس سے بھی پھر انسان متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آیات چل رہی ہیں اس میں ہم نے سورہ اعراف میں غالباً یا کسی اور جگہ پہ ہم نے پڑھا کہ جب انہوں نے رسیاں وہ پھینکیں یا پھر انہوں نے اپنا جادو کا مظاہرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ڈر گئے. ٹھیک ہے، فاخاف کا شاید لفظ استعمال ہوا ہے. اب یہ جو ڈر ہے یہ انسانی فطرت میں شامل ہے، یعنی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے دربار میں اور اس جگہ پہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم بھی ہے کہ یہ خدا کا پیغام ہے اور یہ حق اور سچ واضح ہو کے ہی رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ڈر کا عنصر ایک اس کا مظاہرہ بھی انہوں نے کیا، یہ انسانی فطرت میں شامل ہے یا عام طور پہ معاشرتی جو رویے ہوتے ہیں یا جو تربیت ہم کرتے ہیں اپنے بچپن سے اس کے اندر یہ ہم خوف شامل کرتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو فرمایا وہ ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ. خیفہ، جی ٹھیک ہے جی، محسوس کیا خوف. اوجسا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خوف میں جکڑے گئے، مبتلا ہو گئے، یہ نہیں ہے. انسان خوف محسوس کرتا ہے. بڑے بڑے بہادر لوگ، جرأت مند لوگ بھی ایک دفعہ محسوس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا ان کے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں، اوسان ان کے بحال ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز تو انسانی فطرت میں کہہ لیجئے انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ کیفیت کب تک رہی، کیسے رہی، یہ اصل بات اہم ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی چیز ابھی ہمارے سامنے کوئی سانپ کی صورت میں اگر کوئی سامنے آ جائے تو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رد عمل ہوگا. بالکل ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کا رد عمل ایسا ہو کہ وہ تھوڑا سا تو گھبرائے لیکن پھر مضبوط ہو جائے، پھر مضبوط ہو کر اور نارمل ہو کر بیٹھ جائے. یہ ہوتا ہے نا. بالکل. قرآن پاک نے اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اسی بات کو بیان کیا، اسی حالت کو. پھر آگے کہا قلنا لا تخف انک انت الاعلی. اللہ رب العزت، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، تو ہی غالب آئے گا. سبحان. یہ قرآن مجید نے بیان کیا. باقی جو دوسرا پہلو آپ خوف کا کہہ رہے ہیں، دیکھیے ایک تو ہم نے فطرت کے حوالے سے انسان کی جو بشری تقاضے ہوتے ہیں ان میں ایک بات ہم نے بیان کی. دوسرا یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر چاہیں تو مثبت طریقے سے بھی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں، بچوں کی تربیت میں شامل کر سکتے ہیں. ہم خوف کے ذریعے سے منع کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار نفسیات کے بھی خلاف ہے اور بچے کی شخصیت کے بھی خلاف، اور آنے والے وقت میں یہ چیز اس کی شخصیت کا پھر حصہ بنتی ہے. بالکل صحیح. مولانا صاحب بہت شکریہ. قرآن کریم کی آیات کا مفہوم آپ بیان کر رہے تھے اور میں چاہوں گا کہ ہم یہاں تک قرآن کریم کی آیات کو رکھیں، اور جو بات آپ نے جس پہ اپنی گفتگو ختم کی اسی سے ایک ہمارے ریسنٹلی یہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے آئی، ایک مسئلہ معاشرتی طور پہ ہمارے سامنے آیا. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ جو ہے نا وہ کھل کے بات کیجئے گا کہ یہ مسائل ہمارے ہاں کیوں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا خوف اور ڈر، اور پھر بچوں کی تربیت میں وہ خوف اور ڈر ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. شخصیت کا حصہ اتنا مطلب بن جاتا ہے اس طرح کہ وہ پھر آخری عمر تک بھی جا کے وہ فرق والدین اور بچوں میں، اور پھر ایک چیز کو برا سمجھنا پھر دوسرے کو اچھا سمجھنا، پھر یہ مطلب ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اداکارہ ان کی جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی ملی ہے ان کے فلیٹ سے، ان کے گھر سے، اور ہمیں میڈیا کے ذریعے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ وہ کئی دنوں کی یا شاید کئی مہینوں کی وہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، اور اب اس کو کوئی اون نہیں شاید کر پا رہا کہ وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آگے سے گھر والے اس کو ریسیو نہیں کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کی مختلف افواہیں ہمارے یہاں سامنے آ رہی ہیں. تو خدا جانے کہ حقیقت جو ہے نا وہ ابھی کھل کے واضح ہوگی. آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو اون نہ کرنے والا معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک خوف کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ کٹ جانا، الگ ہو جانا، دوسرے کو چھوڑ دینا. تو اس مسئلے کا حل ہم معاشرتی طور پہ کیسے نکالیں؟ دیکھیے یہ جو آپ نے خاص ایک کیس کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں تو متضاد خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا
جہاں پہ وہ صحیح باتیں بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، وہاں پر وہ بہت سی فیک نیوز وہ بھی شیئر کرتا ہے. تو لہٰذا ہم اس پر اس انداز سے تو نہیں بات کر سکتے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن میں ایک گزارش ناظرین کو کہ جو خاص طور پر والدین ہیں ان کو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ والدین کبھی بھی انتہائی فیصلہ اپنے اولاد کے بارے میں نہ کیا کریں، کبھی بھی انتہائی قدم اولاد کے بارے میں نہ اٹھایا کریں. اولاد کے بارے میں انتہائی قدم سے میری مراد یہ ہے کہ جیسے والدین اپنی اولاد سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا اپنی اولاد کو اپنے جائیداد سے بزنس سے آگ کر دیا یا ان کو اس میں شامل نہ کیا، انتہائی قدم والدین نہ اٹھائیں. اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ایک سرپرست کی ہے، ایک نگران کی ہے، ایک نگہبان کی ہے. بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، گرم خون ہوتا ہے، کم تجربہ کار بھی ہوتے ہیں، بہت سے یعنی ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، بہت سے اسباب اور وجوہات ہوتے ہیں. والدین جب انتہائی قدم اٹھاتے ہیں نا، تو نوجوان جو ہوتے ہیں، وہ بچہ ہو یا بچی، وہ اپنے جذبات کی وجہ سے وہ والدین کے اس انتہائی قدم کو قبول کر کے اپنے والدین سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. والدین کو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ اختلاف بھی رکھیں، لیکن اختلاف کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی، ان کی نگہبانی بھی رکھیں، ان کی سرپرستی بھی کریں. جہاں پر ان کو سپورٹ کی ضرورت ہو، ان کو تائید کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو، وہ بھی ان کے مدد کرتے رہیں. اس کیس میں ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ والدین نے بالکل ہی چھوڑ دیا. معاشرے کا شکوہ تو ہم بعد میں کریں، ہمارے ہاں گردش کر رہی ہیں، اگر اس کو آپ مد نظر رکھیں تو یعنی اس کیس میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے. آپ معاشرے کا شکوہ تو چھوڑ دیجئے کہ انڈسٹری سے تعلق تھا، فلاں شعبے سے تعلق تھا، ان لوگوں نے کیا کیا یا معاشرے نے کیا کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں یا تھے، انہوں نے اپنی بچی یا بیٹی اس کی کتنی خبر گیری کی. صحیح، یہ سب سے یعنی اس کے ساتھ کتنا تعلق رکھا. ایک بچی ہے، ایک بچہ ہے، دیکھیے جب وہ اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اب وہ جائز ہیں ناجائز ہیں، معاشرہ جو کہے یا ماں باپ جو بھی سمجھے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے. لیکن اب جو اس کی خواہش ہے اور جو اس کا خواب ہے، ایم ہے، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے، تو اب والدین کو یہ انتہائی قدم اور فیصلہ کرتے ہوئے بالکل ہی ہٹا دینا اور آگ کر دینا اور نکال دینا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہوتا. طریقہ کار یہی ہے کہ اولاد کے ساتھ رابطہ رہے، تعلق رہے، اس کی مدد ہوتی رہے، آخر اپنا خون ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ خدا کی بارگاہ میں بھی والدین نے جواب دینا ہے. مولانا صاحب، میں اگر آپ کی قطع جو ہے نا وہ کلامی معذرت اس پہ، آپ والدین کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں نا، آپ بار بار تلقین کر رہے ہیں کہ والدین کو کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے بھی اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے ایسے ایسے اقدامات کر جاتے ہیں، ایسے ایسے ڈیسیجنز، فیصلے لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ساری زندگی کو چھپانا پڑ جاتا ہے یا ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر بچے کے جذبات ہیں تو والدین کے بھی تو جذبات ہیں، تو اس پہلو کو ہم نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ میں والدین کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بڑے ہیں، سرپرست ہیں، وہ ذمہ دار ہیں. کوئی نہ کوئی حل مسئلے کا ضرور نکل آتا ہے. یعنی مثال کے طور پر گھروں سے بچیاں چلی جاتی ہیں نا اور جا کر شادی کر لیتی ہیں، یا کورٹ میرج ہو جاتی ہے، یا بیٹا کر لیتا ہے. سمجھدار لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ ان مسائل کو بہت ہی اچھے طریقے سے، حکیمانہ طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے مسائل کو حل کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم میں بھی عیب ہیں، والدین کے اندر بھی عیب ہیں، ہم سب گناہ گار لوگ ہیں، کسی سے کم کسی سے زیادہ انسانی زندگی کے یہ معاملات ہوتے ہیں. اتنا زیادہ سماج کے دباؤ کو قبول کر لینا اور اپنی اولاد کو اپنے سے علیحدہ کر دینا اور ان کو اپنے سے دور کر دینا، یہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوتا. اس میں ہمیشہ جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ والدین ہی کے حصے میں آتا ہے. صحیح. شعیب صاحب جو بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، میں اسی کے اوپر ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کی ایسی سوچ کیوں ہے، اور کیا ہمارے معاشرے کو تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے، اپنا پیشن فالو کرے، تو وہ ہمارے والدین کے لیے، ہماری فیملیز کے لیے شرمندگی کا باعث کیوں بنتا ہے؟
وہ بات. کیا ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت نہیں کہ اگر ایک انسان اپنی آزادی کے مطابق رہنا چاہتا ہے تو وہ شرمندگی کا باعث کیوں ہے وہ بات؟ دیکھیے والدین کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ایک پوری شخصیت لے کر دنیا میں آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ جو بچہ ہے وہ اپنے زمانے کا انسان ہے, اس کی شخصیت اپنے زمانے کے لحاظ سے, ان کی تربیت تم اپنے زمانے کے لحاظ سے مت کرو. تو لہٰذا بچے ایک انسان ہیں, ایک پوری شخصیت ہے ان کی, وہ متاثر ہوتے ہیں اپنے حالات سے, اپنے ماحول سے, پھر وہ کسی شعبے کو چنتے ہیں, پروفیشن کو, کہ ہم اس کو اختیار کریں. تو والدین کی پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس کے مثبت اور جو منفعت والے پہلو ہیں وہ اولاد کے سامنے کھول کر جا کر رکھیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کا بچہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, جیسے مصور کوئی بننا چاہتا ہے, پینٹر بنتا ہے, یا کوئی گلوکاری کی طرف جانا چاہتا ہے, یا وہ کسی اور شعبے میں وہ جانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے مکمل طور پر وہ راستے ہونے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. لیکن والدین کی طرف سے سپورٹ اس انداز سے ہونی چاہیے کہ وہ بچہ منفی اثرات سے بچ کر اپنی زندگی کو لے کر چلے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر والدین دیواریں آگے کھڑی کر دیتے ہیں, بچوں کے آگے رکاوٹیں اور انتہائی قدم, جو میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا, جب وہ کرتے ہیں ان کے بچے بغاوت پر اتر آتے ہیں, ان کے بچے نافرمانی پر اتر آتے ہیں, اور ان بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو ہمارے باپ نے کہنا ہے ہم نے اس کے اپوزٹ ہی کرنا ہے, جو ماں نے کہنا ہے ہم نے اس کے خلاف کرنا ہے. وہ پھر مخالفت برائے مخالفت میں وہ چلے جاتے ہیں. بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو اس طریقے سے آپ بنائیں, ان کی تربیت کریں, اور ان کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے چلتے رہیں کہ وہ اپنی مرضی بھی کرتے رہیں, اور اگر کوئی منفی اثرات ہیں اور جو غلط راستے ہیں ان سے بھی آپ اپنے بچوں کو بچاتے رہیں. یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, رابطہ منقطع نہیں کریں گے. جب آپ رابطے منقطع کر لیتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ صورتحال جس طرح کے آتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بچے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہیں, تو کیا ان کو یہ سمجھایا نہیں جانا چاہیے کہ وہ جو مکمل آزادی مانگتے ہیں دنیا کے تناظر میں تو درست ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچوں کو وجود دیا, ماں باپ نے وجود دیا, تو کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی قدرتی طور پر کہ وہ اپنے جو ذمہ داری ہے والدین کی جانب, خدا کی جانب, اس کو ادا کریں, اور مکمل طور پر آزادی کا جو ایک تصور ہے کیا اس کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے آزادی کا جو تصور ہے یہ تو پہلے دن سے ہی چیلنج ہے. یعنی اس آزادی کو, اس طرح کی آزادی جو ہمارے ہاں لا قانونیت کا نام اگر دے دیں آزادی کو, تو ایسی آزادی تو کوئی بھی مہذب ریاست بھی, مہذب معاشرہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا, اور آزادی کو آوارگی کے معنی میں بھی نہیں لیا جا سکتا. اور غیر اخلاقی جو زندگی ہے اس میں, جس میں بدعنوانی ہے, بددیانتی ہے, کرپشن ہے, اس کی بھی کوئی آزادی نہیں ہے. آزادی کی بھی بہرحال ایک لمٹ ہے, ہر معاشرے میں ہوتی ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیے بچوں کا جو معاملہ ہے نا, وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اب وہ والدین کی جگہ پر آ جائیں, وہ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنے زمانے کے مطابق وہ آگے بڑھ. اب والدین جو ان کے سرپرست ہیں ان کی یہ پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی جو جائز خواہشات ہیں, جو بچے حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس پر خامخواہ اپنے سماج کی بنیاد پر اور اپنی انا کی بنیاد پر اور اپنی غیرت کے نام نہاد تصور کی بنیاد پر پابندیاں مت لگائیں. اس کے بڑے بھیانک پھر نتائج سامنے آتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, دیکھیے ایک بچہ بالغ ہے, عاقل ہے, آپ نے اس کی تربیت کی, آپ نے اس کی پرورش کی, یہ آپ کی ذمہ داری تھی بحیثیت والدین کے, آپ نے کر دی. اب وہ بچہ آگے جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ آپ کا کوئی غلام تو نہیں ہے نا, پابند تو نہیں آپ کا. واضح بات ہے کہ وہ آزاد ہے, وہ چاہے گا کہ میں ڈاکٹر بنوں, میں انجینئر بنوں, میں سنگر بنوں, میں موسیقار بنوں, میں کسی اور شعبے میں جاؤں, میں فنکار بنوں, یا میں کوئی اپنا صحافت کے شعبے میں آ جاؤں, اس کو آزادی, عالم دین بنوں, وہ اس طرف آ جائے. لیکن یہ جو ہم نے اپنے بنائے ہوئے جو نارمز کہہ لیجیے, اپنے سٹینڈرڈز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, یہ در حقیقت خطرناک ہوتے ہیں. اصل مسائل اس کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بچہ پابند کیوں نہیں ہے؟ بچہ جو ہے وہ وجود میں آیا ہی اس لیے کیونکہ اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا, ورنہ تو وہ وجود میں نہ آتا. تو کیا اس لحاظ سے وہ اپنے ماں باپ کے مرہون منت نہیں ہے؟ دیکھیے مرہون منت وہ ہے, لیکن جائز باتیں ہیں نا. یعنی ماں باپ
اس بات پر اس کو لائیں، سمجھائیں، ڈائیلاگ کریں جو جائز بات ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے بات ہے، اس کو ماننا چاہیے، سب مانتے ہیں. اب آپ اس کے ساتھ مذاکرات، گفتگو، بات کرتے ہیں نا. اگر آپ اس پر وہی زبردستی جبر کا راستہ آپ اختیار کم علمی کرتے کی ہیں، بنیاد پہ، کم علمی کی بنیاد پر، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ پر سماجی دباؤ، آپ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں. رشتہ دار تو کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں، معاشرہ تو کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے کی شخصیت کس طرح پروان چڑھتی ہے، وہ کس طرح ایک کامیاب، ایک اچھا انسان بنتا ہے. یہ بنیادی بات ہے، یہ پیش نظر رکھنی چاہیے. اچھا، ایک اور ایک افواہ ہے جو آج کل پھیل رہی ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جو والد صاحب ہیں ان خاتون کے جن کی ڈیڈ باڈی پائی گئی کمرے میں، وہ باڈی کو ریسیو نہیں کرنے آ رہے. اور تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا اس طرح کا رویہ رکھنا کہ ایک شخص کے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس سے گلہ رکھنا، اور خاص کر جب وہ آپ کی اپنی اولاد ہو، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور کیا اس طرح کا رویہ رکھا جانا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ؟ جس خاتون کی طرف اشارہ کیا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ جیسے ہم نے کہا متضاد خبریں ہیں، افواہیں ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی لینے آ گیا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرح کی خبریں چل رہی ہے بات. لیکن اصل جو ان کا سوال ہے بنیادی، وہ میں دین کی روشنی میں آپ کو میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ سارے جھگڑے، یہ سارے مسائل، اختلاف، یہ فقط زندگی تک ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئی اپنا دشمن نہیں ہوتا، کوئی اپنا مخالف نہیں ہوتا، سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اب خدا کی بارگاہ میں ہی ہونا ہے. دنیا سے جو چلا گیا، مجھے کسی سے اختلاف تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، میں نے بھی چلے جانا ہے. اب معاملہ خدا کی بارگاہ میں چلا گیا. تو لہٰذا دین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جس شخص سے آپ کا اختلاف ہے، مخالفت ہے، دشمنی ہے، کچھ بھی ہے، وہ زندگی تک ہے. جب وہ چلا گیا، اس کے بعد سب ناراضگیاں سب ختم ہو گئیں. اب اگر آپ رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا برے انداز سے تذکرہ بھی نہ کریں، اور جو سماجی تقاضے ہیں، دینی تقاضے ہیں، قانونی تقاضے ہیں، وہ آپ ان کو بہترین طریقے سے ادا کریں. صحیح. مولانا صاحب، ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ وہ کئی دنوں تک اور کئی مہینوں تک وہ جو ہے نا وہ اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی رہی ہے. اس طرح کی چیزیں مختلف پلیٹ فارم سے سامنے آئیں. اب یہ جو پڑوسیوں کا معاملہ ہے، ہم اگر اس کو بھی سامنے رکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق بیان کیے کہ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ شاید وراثت کے اندر بھی پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو حصہ ملنا شروع ہو جائے گا اور ان کا بھی حصہ شامل کر دیا جائے گا. اتنی تلقین کے بعد بھی ہمارے ہاں محلے کے اندر رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بے خبر ہوتے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون کتنے دن تک یہاں ہے، کس کی فوتگی ہوئی ہے. چلو آج کل فوتگی کا تو پتہ چل جاتا ہے، باقی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، بیماری کا پتہ نہیں چلتا. اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں قطع تعلقی والا، خاص طور پہ ہمسایوں کا جو معاملہ ہے، وہ قطع تعلقی کی بہت زیادہ آج کل رواج جو ہے نا ہمارے ہاں شروع ہو گیا. یہ کیا اسلام سے دوری ہے، ہمارے اپنے ایک مادیت پرستی ہے ذہن میں، یا کوئی اور چیزیں ہیں؟ پہلے تو میں حدیث کی تصحیح کر دوں. جی. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں جبریل نے مجھے اتنی تاکید کی کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے. صحیح. اور آپ نے جو فرمایا، جو سوال آپ کا ہے، دیکھیے معاشرے کو زندہ رکھیے. زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں، سرگرمیوں میں انوالو رہتے ہیں. بالکل، بے شک. ٹھیک. یہ آپ کے نفسیاتی مسائل کا علاج بھی ہے، اور آپ کے یہ جو قطع تعلقی ہے، ایک دوسرے سے کٹ جانا ہے، یہ اس کا علاج بھی ہے. اس لیے اسلام نے ایک جو مسجد کا تصور دیا، میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں یہ کمیونٹی سینٹر ہے. کمیونٹی سینٹر میں یہی ہوتا ہے، آپ 5 وقت بھی نماز وہاں پر جا کر پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اگر آپ 1-2 نمازوں میں نہیں آئیں گے تو لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی خیر ہے، خیریت ہے کہ آپ نماز میں نہیں آ رہے ہیں. فون کر کے پوچھیں گے، آپ کی خیریت معلوم کریں گے. ایسے اگر آپ بیمار ہیں تو 2-4 نمازی آپ کی عیادت کے لیے آ جائیں گے. یہ کمیونٹی سینٹر، یہ اسی لیے ہی اسلام نے اس کا تصور دیا تھا، تاکہ انسان کی عیادت اور انسان کی مزاج پرسی، بیمار پرسی، یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب مساجد بن گئی، لیکن وہ بالکل چرچ کی طرز پر بن گئیں کہ اب وہی معاملہ ہوگا کہ صبح بند ہو جائیں گی، خاص وقت کھلیں گی، اس کے بعد ختم. اچھا، پھر ایک تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ
انسانوں کا آپس میں ملنا. اب تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیے, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں کوئی موقع ہوتا تھا تو ہم کچھ پکا کر ہمسایوں کے ہاں بھیجتے تھے, ادھر سے ہمارے پاس آتا تھا. اب یہ سلسلہ بھی بالکل ختم ہو گیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ہمیں غریب سمجھتے ہیں, وہ اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں, بھئی انہوں نے شاید ہمیں غریب سمجھ لیا اس لیے ہمارے گھر یہ چیز بھیج رہے ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کی رواج ہوتے ہیں, رسوم ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم صرف اپنے والد صاحب ہوں یا اپنے بڑے بھائی یہ نہیں, بلکہ ہمسایوں کے جو بزرگ ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ بھئی ہم جائیں گے گزریں گے تو یہ ہم سے پوچھیں گے بھئی کہاں بیٹا جا رہے ہو, کیا لینے جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, یہ ان سے سوال. ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں تو وہ ایک صاحب کی کتاب ہے, وہ بڑے عہدے پر رہیں اپنا پی ٹی وی پہ, تو انہوں نے اپنی رویداد کہتے ہیں یا آپ بیتی انہوں نے لکھی, اس میں وہ یہی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح پہلے معاشرہ سماج ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا تھا. تو اب اس کے اسباب کیا ہیں, پھر اس پر ہم کسی وقت بات کریں گے. صحیح. مدید جی شارق آپ سوال کریں. بریک سے پہلے بات چل رہی تھی کہ معاشرہ کٹا ہوا ہے اور ہم مل کر نہیں چلتے, مل کر رہتے نہیں ہیں. تو آج کل کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ انسان اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا, اپنے والدین کو وقت نہیں دے پاتا, اور اکثر جو انسان ہے اس کو پشیمانی ہوتی ہے, اسے ریگریٹ ہوتا ہے کہ نہ میں اپنے بچوں کو وقت دے پایا, نہ میں والدین کو, نہ میں اپنے قریبی لوگوں کو وقت دے پایا. تو ایسی سچویشن میں آج کا جو دور ہے جو اتنا مصروف ہے, اس میں کیسے لوگوں کے لیے وقت نکالا جائے, اور اگر انسان کو پشیمانی ہوتی ہے تو کیا یہ ہونی چاہیے, اور اس ریگریٹس کو کیسے ختم کیا جائے, اور اسلام اس بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیے, انسان اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کرے. آپ ہر چیز کی اہمیت کو سمجھیں, یہ تربیت گھر میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر بچوں کی سالگرہ آتی ہے, سالگرہ ہو, بہن بھائی ایک دوسرے کو تحفے دیں. ماں باپ کی طرف سے یہ تاکید ہونی چاہیے اور یہ کر کے دکھانا چاہیے کہ بڑا بھائی ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے, چھوٹے بڑے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں, ایک دوسرے کو وقت دیں. یہ گھر سے ہی تربیت اور تعلیم اور رہنمائی شروع ہو جانی چاہیے. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں, ہمارے سامنے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, عقل دی ہے, ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو, ہم لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. ابھی ہمارے سامنے جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس طرح کا ایک کیس نہیں, بہت سے کیسز ہیں. ان سے پہلے بھی ایک کیس ہمارے سامنے آیا کہ بڑی عمر کی خاتون تھی کہ جو ایک ہفتہ ہو گیا کہ جو وفات پا گئے, اپنے فلیٹ میں اپنے گھر میں وہ موجود تھی. اب یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے لیے ہیں نا کہ ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں, کیا سبق حاصل کرتے ہیں. طریقہ کار ہم کسی دنیا سے جانے والے شخص پر نہیں ہم بات کر رہے. ممکن ہے کہ اس کے اسباب اور وجوہات کئی اور بھی مختلف ہو سکتے ہیں, ہم اس طرف نہیں جاتے. نہ کسی خاص کو ہم اس وقت اپنا موضوع بحث گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے, لوگ ایک چیز کو چن لیتے ہیں, بس اس کے پیچھے سرپٹ بھاگتے رہتے ہیں, بس اسی کے پیچھے لگے رہے. یعنی شہرت ہے تو بس شہرت کے پیچھے لگے رہے. اب دیکھیے فالوورز ہیں جی, ہزاروں میں لاکھوں میں فالوورز ہیں. کہاں پر ہیں جی, وہ انسٹاگرام پہ ہیں, انسٹاگرام پر ہیں, فیس بک پر ہیں. وہ کہاں گئے سارے؟ انسان اکیلا دنیا سے جا رہا ہے. اصل چیز کیا ہے, یہ بات انسان کو باور کرنی چاہیے کہ اپنی اصل کوالٹی کے ساتھ, اپنی اصل خوبی کے ساتھ, اپنی اصل شخصیت کے ساتھ انسان جینا سیکھے. آرٹیفیشل لائف جو ہے, مصنوعی زندگی, اس کو کبھی نہ اختیار کرے. یعنی اپنے ساتھ رہے اور اپنے آپ کو پہچانے, اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر اگر دنیا میں اس کا تعارف ہوتا ہے, اس کی شخصیت بنتی ہے تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو مصنوعی بنائے ہوئے کرائٹیریا اور معیار ہیں شہرت کے اور عزت کے اور شخصیت کے, یہ انسان ان کا ادراک کرے کہ اس کا میری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں. یہ تو ایک بلبلے کی طرح ہے, یہ تو پھٹ گیا, ختم ہو گیا, اس کا کوئی تعلق نہیں. تو لہٰذا یہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی تربیت میں, اس کی تعلیم میں, اس میں پھر کردار والدین کا بھی آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی حالات کی تبدیلی کو, زمانے کی تبدیلی کو سمجھتے ہوئے کورسز میں, نصاب میں, تربیت میں ان چیزوں کو شامل کرتے جائیں, تاکہ بچوں کی شخصیت میں یہ جو خامیاں اور کمیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں. صحیح. مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بناؤ، یعنی گھر میں کوئی ڈش بناتے ہو تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو. یعنی اس زمانے اور حالات کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو اور اپنے ہمسائے کو بھی اس میں سے کچھ دے دو. اب یہ حدیث ہے اور ممکن ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنیں اور سنا ہو آپ نے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ آج یہ جو قطع تعلقی ہے اور یہ انسان کا انسان سے رابطہ اور تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ در حقیقت انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی قائم ہوتا ہے کہ جیسے دیکھنا، دیکھ کر مسکرا لینا، دوسرے کی طرف توجہ کرنا یا اپنی چیز میں دوسرے کو شامل کر لینا، شیئر کر لینا. یہ وہ ہیں کہ جو معاشرے کو زندہ رکھتے ہیں اور انسانوں کے تعلقات کو تازہ رکھتے ہیں. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.